الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کبیرہ گناہ نیک اعمال ضائع کر دیتے ہیں؟ سوال کیا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ زانیوں کے اعمال قبول فرمائے گا یا انہیں دھول کی مانند اڑا دے گا؟ نیز کیا زنا سے عمل رائگاں ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی زانی بار بار زنا کرے تو کیا اس کی اللہ کے ہاں نیکیاں باقی رہتی ہیں یا اس کی نیکی اس وقت تک اللہ کے ہاں پیش نہیں کی جاتی جب تک وہ زنا سے توبہ نہ کر لے؟ اسی طرح کیا اللہ رب العزت زانی شخص کے روزے، زکوٰۃ اور نمازیں قبول فرماتا ہے؟ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث میں فرمان ہے کہ آسمان کے دروازے نصف رات میں کھولے جاتے ہیں اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، کوئی ہے دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہے مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، کوئی ہے پریشان حال کہ اس کی مشکل کشائی کی جائے۔ تو کوئی بھی مسلمان دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتا ہے، ماں سوائے زانی عورت کے جو جسم فروشی کرتی ہے اور بھتہ لینے والے کے۔ اور سابقہ حدیث میں ہے تو اللہ رب العزت انہیں اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا۔ وہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ مجھے آپ سے وضاحت کی امید ہے، نیز جو میں نے سمجھا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ تمام اہل سنت کے ہاں متفقہ طور پر قرآن پاک کے محکم اور مسلمہ اصولوں میں سے ہے کہ گناہوں سے مسلمانوں کے سارے نیک اعمال رائگاں نہیں ہوتے۔ نیز کفر اور شرک کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو مسلمان کے نیک اعمال کو مکمل طور پر تباہ کر دے۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے پھر اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 321 اور 322 میں کہتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں ملوث افراد جہنم سے نکلیں گے اور ان کے بارے میں شفاعت بھی کی جائے گی۔ نیز کوئی ایک کبیرہ گناہ ساری نیکیاں ختم نہیں کرتا، لیکن اکثر اہل سنت کے ہاں کبیرہ گناہ اپنے حجم کے برابر نیکیاں ضائع کر سکتا ہے اور مسلمان کی تمام نیکیاں کفر ہی ختم کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح تمام گناہوں کو توبہ مٹا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا شخص رضائے الہی کی غرض سے کوئی نیکی کرے تو اللہ رب العزت اسے اس کی نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے سزا کا مستحق ہو چکا ہو۔ قرآن پاک نے فرق کیا ہے چور، زانی، اہل ایمان کے باہمی قتال کے حکم میں اور کفار کے حکم میں، ناموں میں بھی اور احکام میں بھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنت متواترہ اور اجماع صحابہ میں اس کی واضح دلیلیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ جس کام کو کرتے ہوئے بندے نے تقوی الہی اختیار کیا تو اس کا وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے، لہٰذا جس کام کو سر انجام دیتے ہوئے تقوی اختیار کیا تو وہ کام اس سے قبول کر لیا جائے گا، چاہے وہ کسی اور کام میں اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس کام کو کرتے ہوئے تقوی اختیار نہیں کیا تو وہ کام مقبول نہیں ہوگا، چاہے وہ دیگر کاموں میں اطاعت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ اختصار کے ساتھ اقتباس مکمل ہوا۔ سوال میں مذکور حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں یقینی طور پر اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں جیسی چمکدار نیکیاں لائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا۔ اس پر ثوبان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ان کے بارے میں بتلائیں، ان کو ہمارے لیے واضح کر دیں، کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں اور ہمیں علم ہی نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک وہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے اور تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، وہ بھی رات کے وقت قیام کرتے ہوں گے جیسے تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسی قوم ہوں گے جب اللہ کے حرام کردہ کاموں کو تنہائی میں پاتے تھے تو کر گزرتے تھے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ حدیث نمبر 4245 نے
اسی طرح الرویانی نے اپنی المسند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425 میں، اسی طرح طبرانی نے الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 46 اور اسی طرح معجم الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396 میں، نیز یہ روایت مسند الشامیین صفحہ نمبر 667 میں اور اسی طرح مسند الفردوس صفحہ نمبر 7715 میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 505 میں صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث ان دلائل میں سے ہے جن کی جانب ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی کچھ مقدار میں نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں اور عمل صالح کا اجر رائگاں کر دیتے ہیں۔ سائل نے دوسری حدیث جو ذکر کی ہے وہ عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا کہ اس کی مشکل کشائی کی جائے۔ تو کوئی بھی مسلمان اس وقت میں اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، سوائے زانی خاتون کے جو جسم فروشی کرتی ہے یا بھتہ لینے والے کے۔ اس حدیث کو طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 59 اور اسی طرح المعجم الاوسط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 میں روایت کیا ہے، جبکہ ہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 156 میں کہا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں، اور البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1073 میں کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ زانی اور بھتہ خور کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ اس میں صحیح معنی کے مطابق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زنا پر اصرار کرنے والے زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کبیرہ گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص گناہ پر مصر ہو تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کر لے، حالانکہ وہ اپنے گناہ سے رجوع بھی نہیں کر رہا اور نہ ہی توبہ کر رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 107241۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔